بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے دو راستے بنائے ہیں انسانوں کے لیے۔ ایک راستہ وہ ہدایت کا راستہ ہے اور فطرت کا راستہ ہے اور اطاعت کا راستہ ہے، اور ایک راستہ شیطانی راستہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے اور اللہ سے دوری کا راستہ ہے۔ پھر ہر راستے کے اپنی اپنی علامات ہیں اور اپنی اپنی نشانیاں ہیں، اپنے اپنے اعمال ہیں۔ وہ اعمال اور وہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ یہ راستہ جو ہے یہ کس رخ کی طرف جا رہا ہے، آیا ہدایت کی طرف جا رہا ہے اور گمراہی کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ کی اطاعت کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ کی بغاوت کی طرف جا رہا ہے۔ ہر ایک کی علامتیں ہیں اور ہر ایک کی نشانیاں ہیں اور ہر ایک کے اعمال ہیں۔ وہ اعمال خود دنیا کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ راستہ کہاں کو جا رہا ہے، اور اعمال پر ہی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، جنت کا یا دوزخ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے بنی آدم سے عہد لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ شیطان کی عبادت جو ہے وہ کیسے بنے گی؟ جب شیطانی اعمال انسان اختیار کرے گا تو وہ شیطانی عبادت بن جائے گی۔ وَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ کہ قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی، شیطان کے وسوسے کے پیچھے نہیں چلنا، شیطانی اعمال نہیں کرنے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ اور شیطان کی عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ میری عبادت تم نے کرنی ہے اور میری عبادت جو ہے یہ سیدھے راستے پر چلائے گی۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے قرآن پاک کے اندر واضح کیے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور کوئی چیز جو ہے غیر واضح نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہم نے جو ہے سبیل مجرم واضح کر دیا ہے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، سبیل ہدایت اور سبیل مجرم یہ سب واضح ہے کہ کون سا راستہ ہدایت کا ہے اور کون سا راستہ جو ہے وہ گمراہی کا ہے اور اللہ کے مجرم بننے کا ہے۔ تو دونوں راستے واضح ہیں، ہر ایک کی علامات ہیں۔ تو شیطانی راستے کے اندر کیا ملے گا؟ شیطانی راستے کے اندر سب سے پہلی چیز ناشکری ملے گی۔ یہ شیطانی جو ہے وہ خصلت ہے ناشکری کرنا۔ یہ شیطان کے جو ہے نعمتوں کی نسبت انسان جو ہے وہ کبھی اپنی ذات کی طرف کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی ماحول کی طرف کرتا ہوا نظر آئے گا، اور کبھی بادشاہوں کی طرف کرتا ہوا نظر آئے گا، اور کبھی سسٹم کی طرف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کہ نسبت کی نعمتوں کی نسبت سب سے پہلے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف انسان نسبت کرے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ شکر کا راستہ ہے، یہ رحمانی راستہ ہے، یہ عبادت کا راستہ ہے۔ اور نعمتوں کی نسبت اپنے فن کی طرف کرنا، اپنے کمالات کی طرف کرنا اور ماحول اور سسٹم کی طرف کرنا یہ شیطانی راستہ ہے، شیطانی راستہ ہے۔ گویا کہ یہ شیطانی راستے کی نشانی ہے کہ وہ انسان ہر نسبت کو، نعمت کو اللہ کی طرف کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوگا کہ یہ آدمی شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور جو آدمی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہوا نظر آئے گا تو یہ نشانی ہے کہ یہ آدمی عبادت کے، اللہ کی اطاعت کے راستے پر چل رہا ہے، شکر کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو شیطانی جو ہے راستوں کی نشانیوں کے اندر ایک یہ نشانی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رائے، اپنے خیالات
اور اپنی خواہشات پر چلتا ہوا نظر آئے گا. اس کی خواہش کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے اور اس کی مرضی کیا ہے، اس کی طرف چلتا ہوا نظر آئے گا. یہ شیطانی راستے کی دوسری نشانی اور یہ چیز ایسی ہے کہ اسی سے انسان کے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو شیطان چاہتا ہے. شیطان اس کے اندر ناشکری چاہتا ہے، اللہ سے دوری چاہتا ہے، عبادت سے دوری چاہتا ہے، بغاوت چاہتا ہے، یہ تمام چیزیں چاہتا ہے. تو یہ اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے اس بات سے کہ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ، میری مرضی میں جو آئے گا وہ میں، جو مجھے پسند ہوگا وہ میں کروں گا. اللہ کی مرضی کا انسانی زندگی سے اس کا دخل کا نکل جانا یہ علامت ہے کہ انسان شیطانی راستے پہ کمال درجے پہ چل رہا، اعلیٰ درجے پہ چل رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی سے اللہ کی مرضی کا دخل ختم کر دیا. یہی بغاوت ہے، یہی کفر ہے، یہی ناشکری ہے اور یہی کافروں کا راستہ ہے. کافر جو ہے وہ اپنی زندگی میں اللہ کی مرضی کو داخل ہونے نہیں دے. صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک اس کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی مرضیات کے مطابق ہو. اور یہ چیز کافر کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ کافر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا کوئی خیال رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کا کوئی ارادہ رکھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے خالق اور مالک کی اطاعت کرنی. تو لہذا اس کے اندر آپ کو اللہ کی مرضی کا کوئی عمل نظر نہیں آئے گا. یہ شیطانی راستہ. تو لہذا ایک چیز انسان کے اندر اور پیدا ہوتی ہے، شیطانی راستے کے اندر انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی اور رحمانی راستے کے اندر انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے. کیونکہ رحمانی راستہ جو ہے وہ خالص انسانی فطرت کا راستہ ہے. رحمانی راستہ وہ فطرت کا راستہ ہے. تو اس کے اندر حیا آئے گی، بندگی آئے گی، اطاعت آئے گی، اللہ کی مرضیات آئیں گی، یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں گی. اور شیطانی راستے کے اندر بغاوت آئے گی، کیونکہ شیطان نے آسمانوں پر سب سے پہلے بغاوت کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. بغاوت کی اس نے، تکبر کیا اس نے. تو یہ چیز جو ہے شیطانی راستہ ہے. تو اس سے انسان کے اندر غیر فطرتی اعمال پیدا ہوتے، جو انسانی فطرت نہیں ہوتی، وہ حیوانی فطرت ہوتی ہے اور شیطانی فطرت ہوتی ہے. وہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی. تو یہ گویا کہ سٹاپ ہیں، نشانیاں ہیں، علامات ہیں کہ یہ انسان شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. شیطان کے راستے پہ قرآن نے کہا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. آدم کی اولاد تم شیطان کے پیچھے نہیں چلنا کہ شیطان نے کیا کیا، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا. جنت سے کیوں نکلوایا؟ کہ سب سے پہلے شیطانی اثر آدم علیہ السلام پر کیا ہوا؟ شیطان کی بات ماننے پر کہ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، ان کے اندر جو ہے وہ لباس اتر گیا اور وہ فوراً جو جنت کے پتے اپنے اوپر انہوں نے ڈال لی. کہ شیطان کی بات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہو جاتی اور لباس اتر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بات کہی کہ تم نے شیطان کی بات نہیں مانی. کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ جنت سے اس نے تمہارے ماں باپ کو نکالا. کیوں نکالا؟ ينزع عنہما لباسہما، تاکہ ان کا لباس اتار. تو گویا کہ یہ بات پتہ چلی کہ یہ شیطانی نشانی ہے، شیطانی راستے کی نشانی ہے. جو آدمی شیطانی راستے پہ چل رہا ہوگا تو وہ اس کے لباس بے حیائی اس کے اندر آتی جائے گی. اور بے حیائی کا اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ اس کے اندر حیادار لباس نہیں ہوگا. اس زمانے کے اندر آپ اس کو جو ہے دوسرے الفاظ کے اندر استعمال کر لیں کہ ماڈلنگ اس کے اندر عورتیں ہیں تو پیدا ہوتی رہیں گی، لڑکے ہیں تو ان کے اندر بھی ایسے لباس وجود میں آئیں گے جس میں ان کا جسم صاف نظر آ رہا ہو. تو لہذا بے حیائی آئے گی، ماڈلنگ آئے گی، فنکاری آئے گی، اداکاریاں آئیں گی. یہ وہ راستے ہیں
جس سے انسان جو ہے وہ آسانی سے شیطانی ٹریک کے اوپر چل سکتا ہے. یہ گویا کہ ان کی جو ہے منڈیاں ہیں کہ آپ اس منڈی میں چلے جائیں تو فوراً آپ شیطانی ٹریک کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے. آپ کے روبٹے اتر جائیں گے، لباس اتر جائیں گے، لباس شارٹ ہو جائیں گے. یہ شیطانی راستہ ہے. تو شیطانی راستے کے پھر انجام ہے، ہر راستے کی نشانیاں ہیں اور پھر ہر راستے کی منزلیں ہیں. اب اس راستے کے اندر یہ مل رہا ہے.